قرآن پاک ہے تو کوئی یہ نہیں کہے گا یا نہ یہ اس طرح کوئی عمل کرے گا کہ کسی بھی کپڑے میں ہم قرآن کریم کو لپیٹ کر رکھ دیں. نہیں، قرآن کے لیے الگ کپڑا ہوتا ہے، جزدان کہا جاتا ہے، پاک ہوتا ہے. ہم قرآن کو جب کھولتے ہیں تو اس سے پہلے جزدان کو چومتے ہیں، کیونکہ وہ جزدان بھی قرآن کی نسبت کی وجہ سے پاک ہوتا ہے. اور کوئی ناپاک کپڑے میں آپ قرآن نہیں لپیٹیں گے. دنیا کا جو سب سے پاکیزہ جو پانی ہے وہ آب زمزم ہے. کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ کسی ایسی بوتل میں جس میں ناپاکی ہو، خون اگر اس بوتل میں ہو اور اسی میں آب زمزم کو کوئی ڈال دے اور کہے کہ یہ تبرک والا پانی آپ پیجئے. نہیں، کیوں کہ تم نے جس میں ڈالا ہے وہ ناپاک ہے. تو کوئی ایسی حرکت کوئی نہیں کر سکتا کہ جس بوتل میں ناپاکی ہو اور اس بوتل میں، اس شیشی میں آب زمزم ڈال دیا جائے. نہیں ہو سکتا ایسا. ہم جو نیاز کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں 11ویں شریف کا، 6 شریف کا، تو پلیٹ بھی ہم صاف اور پاک کر کے کہتے ہیں کہ یہ نیاز ہے، اس کا ادب کیا جائے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پلیٹ ناپاک ہو اور اس میں ہم تبرک ڈال کر پیش کریں اور کہیں کہ یہ نیاز ہے، تبرک ہے، ادب سے کھاؤ. آپ کہیں گے نہیں، یہ ہے تو نیاز، مگر ممکن نہیں کہ ناپاک پلیٹ میں آ جائے. تو آب زمزم کسی ناپاک بوتل میں نہیں ڈال سکتے، نہ وہ آ سکتا ہے. قرآن کسی ناپاک جزدان میں آپ نہیں ڈال سکتے. آپ نیاز کی جو پاکیزہ پلیٹ ہو اس میں اگر کوئی ناپاکی لگ جائے تو نیاز نہیں ڈال سکتے. کیوں کہ نیاز یہ ایک مبارک، ایک تبرک کے طور پر ہوتی ہے. قرآن بھی پاک ہوتا ہے اور پاک ہے. آب زمزم بھی پاک ہے، پاکیزہ، شفاف اور صاف یہ واٹر ہے. تو یہ ناپاک برتن میں نہیں آ سکتے. تو حضرات گرامی، آپ بڑے خوش نصیب ہو، کیونکہ اگر آپ کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے تو سمجھ لو کہ آپ کے دل پاک ہے. یعنی کوئی ناپاک برتن میں پاکیزہ پانی نہیں ڈال سکتا. تو رب نے یہ فیصلہ فرما دیا قرآن کریم میں کہ اے نبی کے گھر والوں، ہم نے تمہیں پاک کر دیا، ناپاکی دور کر دی. تو اب جو بھی اہل بیت سے دور ہے اسے دور رب نے کر دیا ہے. کیوں کہ ناپاک اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی.